السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں، پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، سلامت رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیشہ نیکیوں میں رکھے، اچھے کاموں میں رکھے، ہر برائی سے، ہر غلط کام سے بچائے، ہمیشہ خوشیاں عطا کرے، خوش بھی رہو، دوسروں کو خوشیاں بانٹو، خود بھی خوش رہو اور دوسروں کو بھی خوشیاں بانٹو۔ آپ کی طرف سے کسی کو بھی دکھ نہیں ملنا چاہیے، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے والے بنو، دوسروں کے لیے مشکلیں پیدا کرنے والے نہیں بنو، یہ میری دعا ہے۔ دوسروں کے لیے راستہ دینے والے بنو، دوسروں کا راستہ روکنے والے مت بنو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو انسان بنا کے پیدا کیا۔ اس سوچو، اس سے پہلے جتنی بھی مخلوق پیدا ہوئی تھی وہ سب جانور تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی طرح نہ اتنی عقل دی، نہ اتنا احساس دیا، نہ اتنا شعور دیا۔ تو وہ جانور جو ہیں ان کی اولاد بھی ہوتی رہی اور اپنے بچوں کو بڑا بھی کرتے رہے، اسی وجہ سے تو یہ جانوروں کی نسل چلی نا۔ تو مگر ان کو احساس وہ نہیں دیا جو انسانوں کو ملا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ انسانی مخلوق کو بنا کے یہ 2 پاؤں والے جانور کو یعنی کہ انسان بنایا، اور پھر انسان جو ہے اس کو شعور دیا، عقل دی اور احساس دیا۔ تو کسی خاص مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ اگر آپ بھی صرف اور صرف اپنے گھر کے اپنے بیوی بچوں کو ہی بڑا کر لیتے ہو اور اسی کے لیے زندگی بسر کر دیتے ہو تو آپ میں اور جانور میں کچھ بھی فرق نہیں رہا۔ اگر آپ خود بھی یہ سوچتے ہو کہ نہیں یار میں انسان ہوں تو مجھے دوسروں کے لیے کچھ کرنا چاہیے، جس مطلب کے لیے، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ تم کو انسان بنا کے اس لیے پیدا کیا کہ اللہ تم سے کچھ اور چاہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہی چاہتا کہ تم بھی اپنے بیوی بچوں کو پرورش کرو، ان کو خوش رکھو، ان کو عیاشی کراؤ، بس سب کچھ ان کے لیے کرو، تو سمجھ لو تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو جانور ہی بنا کے پیدا کرتا، بس آپ کو شعور ہی نہیں دیتا، احساس ہی نہیں دیتا، بس بچوں کے لیے کرنے کی صلاحیت دے دیتا، تو آپ اپنے بیوی بچوں کے لیے کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ دوسرے جانوروں کی طرح آپ بھی جانور کہلاتے ہیں۔ لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسرے انسانوں کے لیے بہت کچھ کرنے کے، دوسری مخلوق کے لیے، اللہ کی دوسری مخلوق کے لیے بہت کچھ کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ آپ لوگوں کو بہت طاقت دی ہے، آپ بہت کچھ کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت صلاحیت دے کے پیدا کیا ہے۔ تو تھوڑا غور کرو اللہ تعالیٰ آپ سے کیا چاہتا ہے۔ انسان بنا کے پیدا کرنے کا مطلب یہی ہے کہ صرف تم اپنے بیوی بچوں کے لیے نہیں ہو، تم سب کے لیے ہو۔ تو میں امید کروں گا کہ آپ کو یہ میری بات سمجھ میں آئے گی، اور مجھے امید ہے کہ ہم جانور نہیں بنیں گے، ہم انسان بنیں گے، اور اللہ جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ مقصد کو پورا کریں گے۔ جب اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ کے سامنے ہم سرخرو ہو جائیں گے کہ یا اللہ تو نے ہمیں انسان بنا کے پیدا کیا، ہم نے انسان ہونے کا حق ادا کر دیا۔ جب آپ انسان ہونے کا حق ادا کرو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ مسلمان ہونے کا بھی اچھے طریقے سے حق ادا کرو گے۔ سب سے پہلے انسان ہونے کا حق ادا کرنے کا مطلب سمجھو، آپ کیوں دنیا میں آئے انسان بن کے، اس کے مطلب کو سمجھو۔ جب آپ کی سمجھ میں یہ آ جائے گا کہ میں انسان بن کے اس لیے پیدا ہوا کہ صرف میں اپنے بیوی بچوں کے لیے نہیں، میں دوسروں کے لیے بھی ہوں، دوسری اللہ کی مخلوق کے لیے بھی ہوں، انسانوں کے لیے بھی ہوں، تو مجھے بہت کچھ دوسروں کے لیے کرنا ہے۔ اور جب ہم ایسے بنتے ہیں تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ بولتا ہے جس مطلب کے لیے انسان کو بنایا یہ انسان میرا وہ مطلب پورا کر رہا ہے، وہ اپنے معیار پہ پورا جا رہا ہے، تو تم اچھے انسان بنو گے تو اچھے مسلمان بھی بن جاؤ گے۔ تو میرے دوستوں، میرے بچوں، میرے بھائیوں، اپنے دماغ میں ایک بات ڈال لو، تم کو اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، بہت بڑے مقصد کے لیے،
بہت بڑے مقصد کے لیے۔ وہ بڑے مقصد کو سمجھو۔ جب بڑے مقصد کو سمجھو گے اور بڑے مقصد کی اونچائیوں تک جاؤ گے تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ تمہارے میں اللہ تعالیٰ نے کتنی صلاحیت دی ہے اور کتنی اونچائیوں تک تم جا سکتے ہو اور کتنے اوپر تک جا سکتے ہو کامیابیوں کے۔ کچھ یہ نیت کرو، مجھے اپنے بیوی بچوں کو عیاشی کرانے کے لیے یہ کامیابی نہیں چاہیے، مجھے اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے، اور لوگوں کو خوشیاں بانٹنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو خوشیاں بانٹنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے، بیماروں کا علاج کرانے کے لیے، بے روزگاروں کو روزگار پہ لگانے کے لیے، جو مکان نہیں ہے، جن کے پاس چھت نہیں ہے ان کو چھت دینے کے لیے، جن کے بچوں کے پاس اسکول نہیں ہے ان کی اسکول کا بندوبست کرنے کے لیے، جن کے پاس صحیح علاج نہیں ہوتا ہے اس کے صحیح علاج کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، بزرگوں کے لیے اور معذوروں کے لیے۔ آپ کو بہت کچھ کرنا چاہیے، اسی مقصد کے لیے آپ دنیا میں آئے ہو۔ تو آپ یہ مقصد کو جب پورا کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے بہت خوش ہوگا، اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے اللہ نے تم کو انسان بنا کے پیدا کیا وہ مقصد تمہارا پورا ہو جائے گا۔ اور وہ مقصد جب پورا ہوگا تو جب اللہ کے پاس ہم جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اندر سے بھی مطمئن ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یقیناً بہت کرم کرے گا ہمارے اوپر، ادھر بھی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو یہ راستے پہ چلو گے تو آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وسائل پیدا کرے گا، اللہ آپ کے لیے ایسے حالات بنائے گا کہ آپ اس راستے پہ چلو گے تو خود بخود آپ کو اللہ کی طرف سے مدد ملتی جائے گی۔ اور یہ راستے کی نیت کر لو آج کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے انسان بنا کے پیدا کیا ہے تو صرف بیوی بچوں کے لیے نہیں، مجھے بہت لوگوں کے لیے بہت کچھ کرنا ہے انشاءاللہ۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔